فیصل آباد ڈویژن میں سیاسی ماحول مزید گرم ہونے لگا۔ ضلع کی تاریخ میں پہلی بار 31 حلقوں سے 37 خواتین امیدوار۔ سیدہ ہما بطول، راحیلہ شہادت، عائشہ رجب، سدرہ سعید بندیشہ، عروج امتیاز گل، نبیلہ ثناء اللہ، کومل ندیم سندھو، روشیلہ اسد اور مصباح تبسم الیکشن میں حصہ لیں گی۔ آمنہ سرفراز، اقرا مبارک، فردوس رانا اور طاہرہ احمد گجی بھی بڑے ناموں میں شامل ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں میں 20 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ بڑے انتخابی دنگل کی تیاریاں۔ فیصل آباد میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال چوتھے روز بھی جاری رہی۔ پی پی 114 کے امیدوار شیخ اعجاز احمد بھی کاغذات کی جانچ پڑتال کروانے والے آر او آفس پہنچے۔ شیخ اعجاز کا کہنا ہے کہ پارٹی سے میرٹ پر فیصلے کی توقع ہے، ٹکٹ میرٹ پر دیا جانا چاہیے۔ جنگ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے 100 سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی۔ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبدالجبار خان کی اسکروٹنی آج، شیخ یعقوب راشدہ یعقوب، شیخ محمد اکرم، شیخ وقاص اکرم کی اسکروٹنی کل کی ہوگی۔ حلقہ این 108 میں مسلم لیگ نون سے مختوم فیصل صالح حیات، صاحبزادہ محبوب سلطان مد مقابل ہوں گے۔ صوبائی حلقوں 125، 126 اور 131 میں بھی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ چنیوٹ میں 25 امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال، مختلف حلقوں میں مضبوط امیدوار آمنے سامنے۔ این 93 لالیہ میں غلام محمد لالی اور غلام عباس نسوانہ، جبکہ این 94 میں قیصر احمد شیخ اور سید عنایت علی شاہ میں کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ پی پی 94 میں تیمور لالی، امتیاز لالی اور شاہ بہرام، پی پی 95 میں الیاس چنیوٹی، شوکت تھیم، کلیم علی امیر اور پی پی 96 میں سردار ذوالفقار علی شاہ اور حسن مرتضیٰ مضبوط امیدوار ہوں گے۔ صوبہ ٹیک سنگھ میں قومی اور صوبائی حلقوں کے امیدواروں کی جانچ پڑتال، این اے 106 سے جنید انوار الحق، مومن جنید، صوبیہ جنید، صلاح الدین اور خلیل ضیاء، جبکہ این اے 107 سے عرفان الحسن چودھری کے کاغذات کی اسکروٹنی مکمل ہو گئی۔ پی پی 121 سے وحید اکبر، محمد افضل اور عرفان اعظم، پی پی 122 سے ایوب خان، سردار مسعود، تنویر خان، وسیم ہاشم، مظہر اقبال، محمد ظفر، طاہر شفیق اور عمران علی کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی مکمل کر لی گئی۔ صوبہ ٹیک سنگھ میں انتخابی دنگل میں سیاسی پہلوان آمنے سامنے آ گئے۔ صوبائی حلقوں میں خواتین کی بڑی تعداد ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ ایک صوبائی حلقے میں ماں بیٹی مد مقابل، ایک حلقے میں 3 اور دوسرے میں 4 خواتین زور آزمائی کریں گی۔ پی پی 123 میں ساجدہ آصف کاٹھیا، آصفہ ریاض، نازیہ راحیل گجر کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پی پی 124 میں سابق ایم پی ایس سونیا رضا اپنی والدہ سائمہ رضا کے مد مقابل ہوں گی۔ حلقے میں قطب علی شاہ، شمیم فاطمہ اکبر اور رانا شفیق بھی امیدوار ہیں۔ بوانہ میں بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ پی پی 97 سے آر او طارق محمود گوندل کے مطابق 22 امیدواروں میں سے 19 کے کاغذات کی جانچ پڑتال کر لی گئی۔ گوجرا میں این اے 105، پی پی 119 اور 120 کے امیدواروں کی اسکروٹنی۔ ریٹرننگ افسران نے جانچ پڑتال کے دوران میڈیا نمائندگان کو مانیٹرنگ سے روک دیا۔ کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے فیصلے 30 دسمبر کو سنائے جائیں گے۔ کمالیہ میں امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے گوجرا میں جاری مبینہ بھتہ خوری کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر عطا اللہ کی ہنگامی پریس کانفرنس، کہا سلاٹر ہاؤس میں روزانہ کی بنیاد پر بھتہ لے کر شہریوں کو مردار کھلایا جا رہا ہے۔ بھتہ خوروں کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ تھانہ ترکھانی کے علاقے 51 گاہ بے خوشپور میں دوہرے قتل کا معاملہ، پولیس نے 3 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ شاویز اور عامر میں کسی کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ ورسٹائل ٹریڈرز نے 14 کروڑ 82 لاکھ کا بوگس کاروبار ظاہر کیا۔ 25 لاکھ روپے کے غیر قانونی ری فنڈز کلیم کر دیے۔ تحقیقات میں چوری پکڑی گئی۔ ایف بی آر حکام کے مطابق ٹیکس فراڈ میں 7 کمپنیاں ملوث، 5 کو بلیک لسٹ، 2 کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔
بجلی بل نہ دینے پر گھیرا تنگ، فیسکو کا ڈیفالٹرز کے حوالے سے اہم فیصلہ، نادہندگان کو نئے کنیکشن دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ جنگ میں فیسکو حکام نے لائن مینوں کو بے موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 11,000 kV کی تاروں پر کام کرنے والے لائن مین حفاظتی سامان سے محروم، لائن سپرنٹینڈنٹس نے بھی آنکھیں موند لیں۔ فیسکو افسران کی فری سپلائی ختم تو پیسے بھی نہ ملے، شعبہ فائنانس سے تنخواہوں میں افسران کو رقم دینے کے احکامات تاحال جاری نہ کیے گئے۔ تنخواہوں میں اسکیل وائز دی گئی رقم شامل نہ ہونے پر افسران میں تشویش کی لہر۔ کپڑے کی برآمدات رواں سال 14% تک نیچے آ گئیں، صنعتکاروں کو ناقابل تلافی نقصان، درجنوں چھوٹے بڑے صنعتی یونٹس نے اپنی پیداوار 50 سے 60% کم کر دی، ہزاروں مزدوروں کو نوکریوں سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ صنعتکاروں نے مہنگے ڈالر، مہنگی بجلی، گیس، سیاسی عدم استحکام اور معاشی صورتحال کو بڑی وجہ قرار دے دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز عوام میں مایوسی بانٹنے لگے، خواتین سستے آٹے کے لیے گھنٹوں خوار ہونے پر مجبور، انتظامیہ پر آٹا تندور مالکان کو دینے کا بھی الزام، فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف بند، چینی بازار سے 25 روپے کلو مہنگی، اوپن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو ملنے والی چینی یوٹیلیٹی سٹورز میں 155 میں دستیاب، شہریوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چنیوٹ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ادویات کا فقدان معمول بن گیا، مریضوں کو پریشانی کا سامنا، شوگر اور دل کی ادویات میسر نہیں، مریضوں اور لواحقین کا حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں رواں سال دل کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا، گزشتہ سالوں کی نسبت 50% مریضوں کی ہارٹ اٹیک کا اضافہ، 2500 مریضوں کو فوری پرائمری انجیو کی سہولت فراہم کر دی گئی، او پی ڈی سے رجوع کرنے والوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ MSFIC ہسپتال ڈاکٹر رانا ندیم کے مطابق سرجن کی کمی کے سبب 900 مریض بائی پاس کروا سکے۔ نگران حکومت کے 11 ماہ، جنگ میں صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے تاریخی اقدامات، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی 50 سال میں پہلی مرتبہ ری ویمپنگ، غلام نبی بلاک کے کام کی تکمیل، نئی میڈیکل ایمرجنسی کا منصوبہ اختتامی مراحل میں داخل، لواحقین کے لیے شیلٹر ہوم، ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر کے قیام کے ساتھ متعدد منصوبوں پر کام کیا گیا۔ دوسری جانب جنگ میں باغ جناح کے منصوبے پر اہم پیش رفت، ٹینڈر کا مرحلہ مکمل، لاہور اور فیصل آباد سے 2 کمپنیوں نے ٹھیکہ لے لیا۔ DHQ ہسپتال فیصل آباد کے تعمیراتی کاموں کی اسکیم، محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے 12 کروڑ 23 لاکھ کے فنڈز مانگ لیے۔ جنگ میں محکمہ صحت کی اسکیموں کے لیے فنڈز درکار، 40 بیڈز پر مشتمل گائنی وارڈ، THQ احمد پور سیال کے لیے 64 لاکھ، BHU ماڑی شاہ 18 ہزاری کے لیے 1 کروڑ 40 لاکھ اور BHU لکی نو شیر کوٹ کے لیے 1 کروڑ 33 لاکھ کی ضرورت۔ دوبا ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی زیر صدارت ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج کے بورڈ آف گورنر کا اجلاس، پیر محل میں ڈویژنل پبلک اسکول کیمپس کی تعمیر، فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کے ایڈ ہاک ریلیف کے بقایا جات اور دیگر ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ فیصل آباد میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا پروسیکیوشن سہولت سینٹر بنانے کا فیصلہ، 15 جنوری سے ضلع بھر کے چالان ایک جگہ جمع کرائے جا سکیں گے، مقدمات کے اندراج سے عدالتی فیصلے تک انصاف کی جلد فراہمی ممکن ہوگی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں آل پاکستان فوڈ کانفرنس اینڈ AGM فوڈ سیفٹی، ٹیکنالوجی، نیوٹریشن اور فوڈ سائنسز کے حوالے سے آگاہی، زرعی یونیورسٹی کے فوڈ سائنس طلباء کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پولٹری کے سیکٹر میں بہتری اور جدید تقاضوں سے مرغی کی نشو و نما کے حوالے سے سرینا ہوٹل میں بین الاقوامی سمپوزیم، پولٹری ماہرین نے پاکستان کو اگلے 3 سال میں سویابین کے معاملے میں خود کفیل بنانے کی یقین دہانی کروا دی۔